السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کی کوئی نہ کوئی اچھا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے وقت اسی ٹائم وہاں پر اس کی بھی ایک اچھا تھی کہ وہ پکشیوں کی آواز سن سکے، پکشیوں کے بارے میں جان سکے، وہ کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں، یہ اس کی اچھا تھی۔ اور وہ جہاں پر بھی جاتا اللہ سے یہی دعا مانگتا، اللہ مجھے کچھ ایسی شکتی، ایسا کچھ مجھے کر دے جو میں پکشیوں کی بولی، پکشی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ سکوں۔ دوستو، بہت سارے لوگوں کی الگ الگ اچھا ہوتی ہیں، پر اس کی بس یہی اور ایک اچھا تھی۔ دوستو، بہت ساری اس نے کوششیں کریں اور یہ بھی جانتا تھا اللہ جسے دل سے چاہتا ہے، دل سے پسند کرتا ہے، اللہ اپنے اسی بندے کو یہ ایسی شخصی نوازتا ہے۔ تو دوستو، وہ بہت ہی دعا مانگتا تھا، یا میرے مولا مجھے ایسی شکتی دے دے جو میں پکشیوں کی آواز سن سکوں۔ تو دوستو، وہ اتنا تو سمجھتا تھا اگر میری دعا ایسے تو قبول نہیں ہوگی، اگر میری دعا قبول ہو سکے تو موسیٰ علیہ السلام ہی قبول کروا دیں گے میری دعا، وہ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ میری دعا کو قبول ضرور کرے گا۔ جب اس بندے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ایسی میری دعا ہے، اچھا ہے، اور آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اسے تسلی دی اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اللہ سے تمہارے اس بات کے لیے دعا ضرور کروں گا، اور انہوں نے دعا کری بھی۔ اسے بہت تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ چاہے گا، اللہ کا رسول، انشاءاللہ تمہاری دعا ضرور پوری ہوگی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کا یقین اللہ کے اوپر اور پکا ہو گیا، اور وہ اس سے خوشی کے مارے کچھ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی یہاں اپنی دنیا کی چیز مل گئی ہے، میں جو سپنا تھا وہ مجھے مل چکا ہے۔ دوستو، وہ گھر سے باہر نکلتا، چڑیوں کو دانہ ڈالتا اور کوشش کرتا ان کی بھاشا سمجھنے کو۔ وہ یہ سوچتا آج یا کل میں انشاءاللہ اللہ مجھے ان کی جو بھاشا ہے، جو یہ بول رہے ہیں، وہ سمجھنے کی شکتی، مجھے پاور دے دے گا۔ ایسے ہی وہ روز کچھ نہ کچھ جانوروں کو ڈالتا رہتا تھا، کبھی دانے، کبھی روٹی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ ایک دن اس نے دانے ڈالے، ایک روز، تبھی پھر وہاں پر ایک کتا اور ایک مرغی آ گئے۔ مرغی ان دانوں کو کھانے لگی۔ کتا بولا یہاں پر میں بھی آیا ہوں، آدھے دانے مجھے بھی دے دو۔ تو مرغی کتے سے کہنے لگی اس گاؤں میں ایک امیر شخص ہے، اس کے یہاں اس کا جو گھوڑا ہے وہ مرنے والا ہے، جب وہ مر جائے گا تو تمہیں اس کا گوشت ملے گا۔ کتے کو بھی اس کی بات پر یقین تھا، وہ مان جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کا گوشت کھا لوں گا، ابھی میں بھوکا رہ لیتا ہوں۔ مرغی وہ سارے دانے کھا لیتی ہے، اور یہ جو منظر تھا، یہ جو باتیں ہو رہی تھیں، ان دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی، یہ برابر میں بیٹھا وہی شخص سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ تبھی پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی دعا قبول ہو چکی تھی، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ اور بھی کتوں کے پاس، اور بھی جانوروں کے پاس، پکشی کے پاس، سب کے پاس جاتا ہے اور دانے پھینکتا ہے، اور وہاں پر جب دیکھتا ہے تو انہیں جو بھی وہ بات کرتے ہوتے ہیں وہ ساری بات سمجھ میں آنے لگتی ہے۔